اس سے پہلے کہ یہ ورس پڑھی جائے، یسایہ 9 باب اس کی 8 آیت خداوند کے کلام میں سے نکالیے. یسایہ 9 باب اس کی 8ویں آیت میرے ساتھ پڑھیے خداوند کے کلام میں سے. خداوند کے کلام کے اندر یسایہ 9 باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، خداوند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا، اور سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی بنی افراہیم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئی پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارتیں بنائیں گے، گولر کے درخت کاٹے گئے ہیں پر ہم دیودار لگائیں گے. اس لیے خداوند رزین کی مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلط کرے گا. آگے ارامی ہوں گے، پیچھے فلسطی، اور وہ منہ پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے. باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جو بولے آمین. شکریہ صاحب، بیٹھ جائیں. آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں ان کو سلام کیجئے، گڈ مارننگ بولیے، گاڈ بلیس یو کہیے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیے اور خداوند سے سلامتی کو چاہیے. آج کے میسج کے دوران، آج کا جو میسج ہے جس کے بارے میں آج خداوند کے کلام میں سے بیان کرنے کو ہوں، اور اس سے پہلے کہ کلام کو بیان کروں، بہت خوبصورت لاسٹ سنڈے کا جو سرمن تھا، ہر گھر بند کر دو، تو ہر گھر اسرائیل کے بند ہو گئے، مگر پھر خدا کے بیٹے نے آ کر ہی ان گھروں کو اوپن کیا اور ہر گھر کے اندر یسوع مسیح ڈور بڈور گیا. اور آج خادم جو ہیں ہر گھر کے اندر دروازہ نوک کرتے ہیں، کیونکہ ان گھروں پر، بنی اسرائیل کے گھروں پر خداوند کی حضوری رہتی تھی، اور ابر اور آگ کا ستون لکھا ہے ان کے اوپر رہتا تھا. رات کو آگ کا ستون بن کر، صبح کو بادل بن کر، اور خدا کی حضوری 24 آور ان کے گھروں پر رہتی تھی. اور لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو پھر خدا کی حضوری ان سے دور چلی گئی، اور پھر غیر قوموں نے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، ان کے گھر بند کر دیے گئے. پھر آ کر خدا کے بیٹے نے آ کر ان گھروں کو کھولا. اور کیسے کھولا؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی چابیاں اس کے پاس ہیں. لکھا اس نے ابلیس سے اس چابیوں کو چھین لیا اور ہر گھر کو کھول دیا. اب تو یہ جو اینٹ پتھر کے گھر ہیں ان کے اندر خدا نہیں رہتا، بلکہ آج خدا نے اپنا بیٹا دے کر، اس نے لہو بہا کر ایک نئی کلیسیا بنائی. وہ کلیسیا میں اور آپ ہیں جو یسوع کے لہو سے بنی ہے. اور آج خدا جو ہم ان دلوں کے اندر، یعنی ان جانوں کے اندر، ان گھروں کے اندر رہنا چاہتا ہے، اینٹ پتھروں کے گھروں کے اندر نہیں. اور اگر کوئی بلڈنگز بنائی جاتی ہے چرچز کے لیے اینٹ پتھر کی، تو لہٰذا وہ تو جسٹ اینٹ پتھر کی بلڈنگ ہے، وہاں خدا نہیں. خدا کانگریگیشن کے اندر ہوتا ہے، یعنی جماعت کے اندر جہاں خدا کے لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ بہت بڑی بلڈنگ ہو، یا چھوٹا سا چیپل، چھوٹا سا چرچ ہو، یا کوئی گھر ہو، یا کوئی ایسا ہال ہو جہاں پر ایماندار بیٹھے ہوں. آمین. اور یہاں پر خدا کا بیٹا اور روح القدس یہاں موجود ہے. آئیے روح القدس کے لیے زوردار تعریف جائے. پریز گاڈ، ہاللویہ. تو خدا ہمارے دلوں میں آنا چاہتا ہے، اس لیے دلوں کے دروازے بند نہ ہوں. اس لیے غزل و غزلات کی کتاب کے اندر شلومیت، سلیمان کی جو وائف تھی، وہ کہتی ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ دروازے پر نوک کرتا ہے. کہتی میں نے دیر کر دی، جب دروازہ کھولا تو میرا محبوب جا چکا تھا. تو بھائی مکاشفہ کی کتاب کے اندر ایسے نہیں، اس نے کہا میں دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، جو کھولے گا میں اندر آؤں گا. اور لکھا ہے میں اور میرا باپ اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے. ہاللویہ. تو یہ دلوں کے دروازے کبھی بند نہ ہونے پائیں، یہ بھائی کھلے ہی ہوں، ورنہ شلومیت کی طرح بھائی ڈھونڈتے پھریں گے محبوب کو. یسوع مسیح ہمارا محبوب ہے. آئیے اس کے لیے زوردار تالیاں کلیپنگ کیجئے. پریز گاڈ، ہاللویہ. خداوند کی حضوری میں آ کر شاد ہوا کرے، خوشی منایا کرے. آمین. آپ خدا کی حضوری میں بارگاہوں کے اندر آئے ہیں، اور خدا کا بندہ داؤد تو اس قدر شاد ہوتا تھا خدا کی حضوری میں آنے میں
بھاگتا تھا, دوڑتا تھا, اور وہ کہتا میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے خداوندے کر چلیے. تو بھائیو خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر خوش ہو کر آیا کریں. تو یہاں پر خداوند کے کلام کے اندر بنی اسرائیل کی سخت دلی کے وسیلہ سے خدا کا بندہ یشایہ کو خدا نے کلام دیا, اور یشایہ قوم بنی اسرائیل کے پاس آ کر کہنے لگا, کیا کہنے لگا بھلا, کہ خدا کا ہاتھ ہنوس بڑا ہوا ہے. خدا کا ہاتھ بولیے, ہنوس کیا ہوا ہے, بڑا ہوا ہے. ہنوس کا مطلب ہے مسلسل بڑا ہوا ہے. خدا کا ہاتھ یاد رکھیے, جو معافی مانگتے ہیں بلیسنگ کے لیے, برکتوں کے لیے بڑھ جاتا ہے, اور جو گناہ کرتے, سن کرتے, جو بدکاریاں کرتے, خدا کو ناراض کرتے ہیں, ان پر خدا کا ہاتھ عدالت کے لیے, عدالت یعنی سزا کے لیے, پنشمنٹ کے لیے بڑا رہتا ہے. اس لیے بھائیو یاد رکھیں, ہاتھ ایک ہی ہے, مگر جو خاکسار ہوتے ہیں, بروکن ہوتے ہیں, حلیم ہوتے ہیں, ان پر بلیسنگ کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے. ان کے گھروں پر, ان کے کاروبار پر, ان کی ساری بزنس پر, ان کی شاپس پر خداوند کا ہاتھ کیا ہوتا ہے, بلیسنگ کے لیے بڑھتا ہے. جو وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, جو خاکسار, بروکن, حلیم ہوتے ہیں, اور جو لوگ سخت ہوتے ہیں, جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں, نجات سے غافل ہوتے ہیں, خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کرتے, اور لوگوں کو اور چیزوں کو ٹائم دیتے, لکھا ہے ان پر پھر خدا کا غصے والا, عدالت والا ہاتھ مسلسل بڑا رہتا ہے. اور کیسے مسلسل بڑا رہتا ہے سنیے. بنی اسرائیل کے ساتھ خدا چاہتا تھا کہ دوبارہ رشتہ بحال کیا جائے, کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑا, روحانی بدکاری کی, غیر معبودوں کے پیچھے بنی اسرائیل بھاگی, بت پرستی کے پیچھے پڑ گئی, بت پرست قوموں کے پیچھے چلی گئی, اور وہاں پر جا کر ہر قسم کے گھنونے کام کی, ان کے مندروں کے اندر ان کی ورشپ کی, آئیڈل پرستش کی, آئیڈل ورشپ, بتوں کی پرستش کرنے چلی گئی. اور خدا چاہتا تھا کہ ان رشتوں کو دوبارہ بحال کیا جائے. خدا چاہتا ہے, دیکھیے خدا کی محبت, خدا اپنے لوگوں کو پھر محبت کرتا ہے, کہتا ہے میں اسے پھر اپنا بنا لوں گا. ہاللیلویا. رحم دیکھیے, خدا کا طرز دیکھیے. ہم خدا سے خود ہی دور چلے جاتے ہیں, اور جو سیریس سیٹل دا میٹر, یعنی اپنے معاملات خداوند کے ساتھ سیٹ کرنا, مگر بنی اسرائیل کے لوگ وہ شکوے کرتے رہتے تھے, اور خدا نے ہمیں یہ نہیں دیا. خدا ہماری دعائیں نہیں سنتا. دعائیں اس لیے نہیں سنی جاتی تھی مگر کیونکہ سن ہوتا تھا, دکھاوے کے لیے دعائیں روزہ رکھتے تھے, ریاکاری, اندر سے کچھ باہر سے کچھ. اور یسوع مسیح کے دور کے اندر تو اس قدر ریاکاری تھی, اور جو فقی فریسی تھے اپنے بالوں کو بکھیرتے تھے اپنی شاپس کے اوپر, بزنس مین ہوتے تھے, اور اپنی شاپ پر جب بیٹھتے تسبیح پکڑ لیتے, بالوں کو بکھیر دیتے, بیچ میں وہ ڈال دیتے, راکھ ڈالتے, اور لوگ جب دیکھتے وہ بھی بڑا نمازی پریزی بندہ, فوراً کیا کرتے, اس کے پاس آتے, بزنس کی خاطر دکھاوا کرتے. تو اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا یہ جو ہے سفیدی پھری قبریں ہیں, یعنی اندر سے کچھ باہر سے, اور اندر یعنی گندگی بھری ہوئی ہے, اور باہر دکھاوا کرتے ہیں. تو خدا کہتا ہے ایسے روزے دعائیں میں نہیں سنتا جو ریاکاری کی دعائیں ہوتی ہیں. لہذا روزہ رکھیے تو پشیدگی کے اندر رکھیے. ہاللیلویا. دعا کیجئے تو پشیدگی کے اندر, یہ بائبل کے اندر لکھا ہے, اور لکھا ہے اگر تو خیرات دے تو پشیدگی کے اندر. آمین. تو اگر کسی کی ہم مدد کرنی ہے بھائی تو پشیدگی میں, دکھاوے کے لیے نہیں. لیکن آج تو دنیا کے اندر دکھاوے کے لیے دیتے ہیں, اور پھر 400 لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں نے ان کی مدد کی ہے. تو بھائی اس کا اجر, کوئی ریوارڈ اجر نہیں ملے گا, کیونکہ یہ کرائسٹ کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. یسوع مسیح نے جب تعلیم شاگردوں کو دی اور اسپیشل کہا کہ جب تو خیرات کرے, مدد کرے تو سیکرٹ طور پر دینا, ایک ہاتھ میں اس میں ہے تو اس دوسرے ہاتھ سے گوڑا بدل لینی. اس سے مطلب ہے سیکرٹ, اپنے کمرے میں چلا جا, تو دعا کر, تیری دعا خدا سنے گا. اور جب تو روزہ رکھے تو پھر کیا کر, اپنا منہ دھو لے. آمین. سر کو نہا لے, تیل لگا لے, فریش نظر آئے, اور پھر کسی کو پتا بھی نہ چلے. اتنا بتانے کی ضرورت ہے, نہ شو مارنے کی ضرورت ہے. مگر آج جو دوسری قومیں ہیں ان کو دیکھیے, وہ 40 دفعہ کسی کو بتانا دے, ان کو صبر نہیں آتا, اور بار بار کہتے چلے جائیں گے. مگر بھائیو بہنوں, ہمارا جو روزہ ہے وہ سیکرٹ رکھا ہے, تو بھائی آپ کو پتا ہو ایسا کر سکتے ہیں. پھر اجر دیکھیے خدا کا, پھر آسمان کھل جائے گا,
ہر قسم کی بلیسنگ آئے گی, آپ کی مرادیں, ضروریات خدا الہی طریقے سے پورے کرے گا. لیکن بنی اسرائیل جو روزہ رکھتے تھے وہ ریاکاری کا روزہ رکھتے تھے, اس لیے خدا نے ان پر کلام کرنا بند کر دیا. اور خدا کا بندہ جب ان سے کلام کرتا تو لکھا خدا کا ہاتھ ان کی طرف انوس بڑھ گیا, کیونکہ وہ سخت ہو گئے. سخت کس طریقے سے ہو گئے؟ وہ کہنے لگے کہ اگر گھر گر گیا ہے, خدا نے عدالت کی جب ان کو سزا دی تو غیر قومیں آئیں, ان کے گھروں کو ختم کر دیا, انہوں نے تباہ کر دیا. تو کہتے درخت بھی کاٹ ڈال دیے گئے, ان کے درخت اتنے قیمتی تھے, ان دیوداروں کو بھی انہوں نے کاٹ کر اپنے ملکوں میں لے گئے. تو کہنے لگے کیا ہوا کہ دشمن آیا ہے, تمہارے گھر برباد کر کے چلا گیا ہے, تو ہم نئے تراشے پتھروں کی عمارتیں بنائیں گے. یہ جو گھر خدا نے دیے یہ تو بس ایسے اینٹ پتھر کے تھے, اب ہم کیا کریں گے, تراشے ہوئے پتھروں کے گھر بنائیں گے, خوبصورت گھر بنائیں گے, نفیس. اور کہنے لگے اگر یہ ہمارے درخت گر گئے ہیں تو ہم دیودار کے درخت لگائیں گے. یہ سختی کی وجہ سے, یعنی یہ نہیں کہ خدا سے معافی مانگ لیں, خداوندہ یہ ہماری گناہ کی وجہ سے یہ سزا ہم پر آئی ہے, تو سخت ہو گئے. اور اس طرح کہنے لگے خداوند سے کہ کیا ہوا خداوندہ, اگر ہمارے گھر برباد ہو گیا تو ہم نئے گھر بنا لیں گے, اور اگر درخت کاٹ دیے گئے ہیں تو ہم نئے درخت لگا لیں گے. اسے بھائی ذرا کنٹرول میں کر, اسے بٹھا لیں ذرا. تو خداوند کے کلام کے اندر دیکھیے ان کی سختی, اور پھر دوسرا دیکھیے کہ خدا کے کلام کو بھی انہوں نے رد کیا. تو خدا نے پھر یسایا کی معرفت کہا خداوند کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے. پہلے تو وہ خداوند کو کیا کہنے لگے, خداوندہ ہم خود سے کھڑے ہو جائیں گے, تیری ضرورت ہمیں نہیں ہے, ہم اپنی خود سے ہی کیا کریں گے, گھر بنائیں گے اور اچھے گھر بنائیں گے. تو یہ نہیں کہ معافی مانگے. پھر خدا کے بندہ نے آ کر کہا کہ کلام سنانے لگا تو کلام کو قبول نہیں کرتے تھے, سخت ہو گئے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا نے یسایا کی معرفت کہا خداوند کا بھائی ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے, مسلسل بڑا ہوا ہے, باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے. خدا کے کلام کے شیرواں ہو, اسے سنو, اسے محبت کرو, اسے پڑھو. مگر وہ نہیں پڑھتے تھے, انہوں نے پشت پیچھے پھینک دیا. اور پھر آپ دیکھیے خداوند کے کلام کے اندر دیکھیے لکھا ہے کہ پھر اپنا ان کی حالت ایسی ہوگی, اس ملک کے اندر کال پڑ گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ہی, اپنے خاندانوں کے گوشت کو کھانے لگے, یعنی بچوں کو کھانے لگے. یعنی اس قدر اس جگہ پر خدا کا غضب نازل ہوا. اپنی فیملی کے لوگوں کو وہ کھانے لگے, ان کے گوشت کو کھانے لگے, روٹی تو ملنے ہی نہیں تھی. تو پھر کیا انہوں نے کیا, اور آج بھی بے شمار لوگ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, پرابلمز آ جاتی ہیں, تو کہتے ہیں ہم دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے. بنی اسرائیل کی طرح کہتے ہیں. یہ نہیں کہ سوچے کہ ہم نے کیا کیا, خدا کو خوش کیا ہے یا نہیں خوش کیا, کہیں گناہ تو نہیں کر بیٹھے. مگر آج کے لوگ بھی اکڑ کر کہتے ہیں کہ خدا ان کو اگر نہیں نقصان ہوا تو پھر ہم کیا کر لیں گے, یہ چیزیں دوبارہ بنا لیں گے. یہ نہیں کہ اپنی زندگی پہ واچ کریں, غور کریں, اور پھر اپنے فیملیوں کے گوشت کو کھانے لگے. اس قدر ان لوگوں کی حالت ہو گئی. اور یہ اب ایسی حالت ہوگی کہ عورت مرد کے پاس آنے سے ڈرنے لگی کہ میرا مرد مجھے کھا نہ لے. اب دیکھیے ایسی حالت. اور مرد بھی عورت کے پاس جانے سے ڈرنے لگا کہ کہیں میری بیوی مجھے گوشت نہ کھا جائے, مجھے ختم ہی نہ کر دے, مار کے کھا نہ جائے. یعنی اس قدر ان کی حالت. اور آج بھی اس لیے لکھا خدا کا ہاتھ ہنوز مسلسل عدالت کے لیے بڑھا رہا. اور قوم بنی اسرائیل کی حالت گناہ کی وجہ سے ہوئی, اور انہوں نے ان کی سخت دلی کی وجہ سے ہوئی کہ وہ اقرار ہی نہیں کرتے تھے, معافی ہی نہیں مانگتے تھے, اور خدا کا ہاتھ مسلسل ان پر ہنوز بڑا رہا. اور پھر لکھا ہے خدا سے مدد مانگنے کی بجائے, یہ نہیں کہ خدا سے مدد مانگے, کہنے لگا ہم غیر قوموں سے مدد مانگیں گے. سوچئے آپ اس قدر سخت ہو گئے. نبی بار بار آ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کا ہاتھ آپ پر مسلسل سزا کے لیے بڑا ہوا ہے, معافی مانگ لو. مگر کہتے معافی نہیں مانگنی. سختی ان کی زندگی کے اندر, ڈھیڑ پن ان کی زندگی کے اندر. اور لکھا غیر قوموں کے پاس مدد لینے کے لیے چلے گئے. اسور کی حکومت تھی اس دور کے اندر, پھر دمشق کی حکومت, ان بادشاہوں کے پاس بھاگی قوم بنی اسرائیل, ان کے لیڈر, کہ ان کو مدد مل جائے. اور اکسیا بادشاہ نے جو کام کیا, سنیے دھیان سے سنیے جو میں بات بتانے لگا ہوں. اکسیا بادشاہ دمشق کے اندر گیا مدد لینے کے لیے, اور وہاں پر اس نے غیر قوموں کی مذبح کو
کو دیکھا وہاں پر وہ مذبح تھا, اس کی ورشپ بت پرستی, جو ان کا مندر تھا اس کے اندر جو ان کا مذبح تھا وہ بنا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ یہ مذبح تو میرے ملک میں ہونا چاہیے. تو ہیکل کے اندر جو پیتل کا مذبح خدا نے آسمان کا نقشہ دیا, اس نے کیا کیا, اس مذبح کو اٹھا دیا, سائڈ پر رکھ دیا, اور دمشق میں سے جو وہ مذبح لے کر آیا تھا وہاں پر لے آیا خدا کی ہیکل میں, اور وہاں کہنے لگا کہ یہاں پر میری بھی قربانی ہوگی اور قوم کی قربانی ہوگی. آپ دیکھیے خدا کو چیلنج اس طور سے خدا کے ساتھ سخت دل سے وہ چلے بادشاہ, اور وہ لوگ وہ قوم سخت ہوتی چلی گئی, اور لکھا ہیکل کے اندر غیر قوموں کا مذبح انہوں نے لا کر رکھ دیا, اور خدا کا مذبح سائڈ پر, اور اپنی بھی قربانی دی اور اپنی قوم کی بھی قربانی وہاں پر چڑھائی گئی, اور خدا کا غضب ان پر بھڑکا. خدا نے یسایا کی معرفت کہا میرا ہاتھ مسلسل ان پر بڑھا ہوا ہے, یہ کیسے مجھے چھوڑ کر غیر قوموں کے معبودوں کی پرستش میری ہی حضوری کے اندر کر رہے ہیں. تو کہنے لگا اس قدر سخت تھا, کہنے لگا وہ جو خدا کا مذبح سائڈ پر میں نے رکھا ہے وہ میرے سوالوں کا ہوگا, خداوند تو نے کیا ہمارے لیے کیا. حالانکہ ہر قسم کی برکت خدا نے ان کو دی. اس قدر گھنونے سخت کام بنی اسرائیل کے لیڈروں نے بنی اسرائیل نے کیے, یعنی کہ معافی مانگے, اور لکھا خدا کا ہاتھ بائبل میں لکھا ہے ہنوس بولیے بڑا رہا ان پر. یہ حالت تھی ان کی حالت, وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا, خدا کے سامنے اقرار ہی نہیں کیا, معافی ہی نہیں مانگی. اور آدم اور حوا کو دیکھیے, وہ بھی عدن کے اندر اگر اقرار کرتے معافی مانگتے تو خدا بحال کر دیتا اپنے بچوں کو, مگر انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی, یعنی اپنے قصور کو دوسرے پر کر دیا. تو ہوا سے پوچھا, ہوا نے کہا مجھے سانپ نے کھلایا. تو آدم سے پوچھا, آدم نے کیا کہا, مجھے ہوا نے کھلایا. یعنی مانا ہی نہیں غلطی, مان لے بھی. اور آج بھی دنیا کے اندر بے شمار لوگ پرابلم کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں, لوگ بیماریوں کے اندر مر رہے ہیں, اور کسی کے باڈی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, ایک ایک ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, بلاسٹ کی وجہ سے مر رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, پانیوں کے حوالے ہو رہے ہیں, مگر آج بھی لوگ کیا ہیں, سخت ہی ہیں. یہ نہیں کہ خداوند سے معافی مانگے خداوند ہمیں معاف کر دے. اور ایک فرد نہیں, ایک فیملی نہیں, پورے کے پورے ملک جو ہیں وہ جلا دیے گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, سمندروں کی تہ کے اندر آ گئے, سمندروں کے ذریعے سے مر گئے, سونامی جیسی جو آئی ہے دنیا کے اندر, تو بربادی آ گئی ہے. تو آپ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ گناہ ہے. تو آپ دیکھیے پچھلے سالوں کے اندر یہ جو پشاور کی طرف جائیں, مری کی طرف جائیں, پورے کے پورے علاقے پہاڑوں کی اندر ہی چھپ گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہاں پر لوگ بدکاری کرتے, گناہ کرتے, خدا کی پرستش نہیں کرتے, ڈبل پالیسی چلتے, اور ریاکاری میں نے لفظ استعمال کیا, دکھاوے کی پرستش کرتے. تو آپ بھائی وہاں جائیں تو آپ کو لگے گا بھائی روحانی یہ لوگ ہیں, اور 5 دفعہ وہ دعا کرتے ہیں, نماز کرتے ہیں, مگر ان کی حالت دیکھیے وہ برباد ہو گئے ہیں. اور آج بھی دنیا کے اندر, ملکوں کے اندر جو لوگ گناہ کرتے ہیں مار کھاتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح. اور آج ایمانداروں کی بھی یہی حالت ہے, لوگ خدا کو ٹائم ہی نہیں دیتے, وقت ہی نہیں دیتے. اور یہ جب مشکلات بھی آتی, بیماریاں بھی آ رہی ہیں, پرابلمز بھی آ رہی ہیں, نقصانات بھی ہو رہے ہیں, مگر باز نہیں آتی کہ یہ اپنی غلطی کو مان لیں یار, کہ وجہ کیا ہے پیچھے, چلو مان لیں تاکہ دوبارہ خدا کیا کرے, بحال کر دے. اور پوری بائبل کا نچوڑ جو ہے, کیا نچوڑ ہے بھلا, یہی ہے کہ اگر کوئی اقرار کرے گا, اپنے گناہ کا اقرار کرے گا, خدا اسے بحال کر دے گا, اسے پیار کرے گا, اسے آسمانی مقاموں میں لے کر جائے گا. اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو خدا اسے سزا دے گا, دنیا کے اندر بھی, اور بولیے جہنم کے اندر بھی سزا ملے گی, آگ کا ایندھن کے اندر جائے گا. تو آپ اپنی زندگی پہ واچ کر سکتے ہیں. قوم بنی اسرائیل کے اوپر خدا کا ہاتھ ہنوز پڑا رہا, اور بے شمار دنیا کی جو ہسٹری کے اندر میں جو نام بتانے لگا, سنیے, مصر کی حکومت, ایجپٹ کی حکومت, لکھا ہے وہ بھی کہنے لگے کہ جب تباہ ہوئے تو کہنے لگے ہم دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے, اپنے ملک کے اندر قائم کر دیے جائیں گے, ہم اپنے آپ سے ہی بحال ہو جائیں گے. پھر اسور کی حکومت, اور پھر لکھا ہے یونان کی حکومت, پھر روم کی حکومت. انہوں نے اپنے دور کے اندر بہت
جو ہے اپنے ملکوں کے اندر حکومت کی, پوری دنیا کے اندر انہوں نے جو ہے اپنا سکہ بنوایا, مگر یہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہم خود سے کیا ہو جائیں گے, دوبارہ بحال ہو جائیں گے. خدا نے ان ملکوں کو نست و نبود کر دیا. ان ملکوں کے اندر اسور کی حکومت, مصر کی حکومت, پھر دمشق کے علاقے تمام کے تمام نست و نبود ہو گئے. اور پھر قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا, خداوند سے بے وفائی کر دی, گناہ کر دیا. اور پھر یہودا کے قبیلہ نے, جہاں سے یسوع مسیح نے آنا تھا, خدا کے بیٹے نے, لکھا اس نے بھی کیا کی, بے وفائی کی, گناہ ان کی زندگی کے اندر آیا. حالانکہ وہاں سے کرائسٹ نے آنا تھا. اور پھر غیر قوموں نے ان کو کیا کیا, ان کا نام آج فلسطینی ان کا نام رکھ لیا, یہودا کے قبیلے کو. اب بھائی وہاں اسے فلسطینی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے ان کی حالت, نام بدل گیا. تو یہ جو 12 قبیلے تھے, انہوں نے خدا سے مسلسل گناہ کیا اور معافی مانگتے ہی نہیں تھے, اس لیے تو ان کی یہ حالت تھی. تو آج تک دیکھیے ان کی حالت ہے. حالانکہ خدا نے ان کو سرفراز کر رکھا ہے, مگر مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, کرائسٹ کا, یسوع مسیح کا شاخ کا انتظار کر رہے ہیں. تو آج تک انتظار کر رہے ہیں, مگر مانتے نہیں کہ یسوع مسیح آیا ہے. کہتے یسوع مسیح دوبارہ آئے گا. پریچنگ ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر خدا کے خادم پہنچ رہے ہیں, کلام سنا جا رہا ہے, میڈیا کے ذریعے سے, چینل کے ذریعے سے ان تک پہنچ رہا ہے, مگر پھر بھی سخت ڈھیٹ آج تک ہوئے ہیں. حالانکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آیا. آپ دیکھیے عدالت کے لیے خدا کا ہاتھ قوم بنی اسرائیل پر بڑا, اور خداوند کیونکہ بنی اسرائیل کو اپنا بنانا چاہتا ہے, ان کو پھر بحال کرنا چاہتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, تو کہتا ہے میں اسے پھر سے فریحتہ کر لوں گا, یعنی اسے اپنا بنا لوں گا. اور پھر دوبارہ کیا, اس معاملات کو خود سے ہی ٹھیک کیا. قوم بنی اسرائیل تو سخت ہی رہی اور اپنے معاملات خدا کے ساتھ ٹھیک نہ کیے, مگر خدا نے پھر خود ہی اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. پھر دنیا کے اندر خدا کے بیٹے نے کیا کیا, لکھا ہے کہ یعنی کہ خدا یسوع مسیح کا ہاتھ سزا کے لیے بڑا رہا, بلکہ وہ تمام سزا کو صلیب کے اوپر اپنے اوپر لے لیا, تمام اذیت کو, وہ تمام ان کے دکھوں کو اپنے اوپر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو برکت کے لیے بڑھایا, نجات کے لیے بڑھا دیا. اب اس کا ہاتھ حالانکہ صلیب کے اوپر سزا کے لیے بڑا نہیں ہوا تھا, بلکہ وہ تو بنی اسرائیل کو گلے لگانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بنائے ہوئے تھا. آمین. آئیے خداوند کے جلال کے لیے زور دیں. اس کا رحم دیکھیے کہ کون بنی اسرائیل سے محبت کرتا ہے, اسے بحال کرنے کی خاطر پھر اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا. اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا نہیں, سختی نہیں کی, بلکہ اسے مارا کوٹا گیا, اس نے برداشت کی بنی اسرائیل کے گناہوں کو, بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر کراس کے اوپر اٹھایا, اور اپنے ہاتھوں کو پھر کیا کیا, نجات کے لیے بڑھا دیا, گلے لگانے کے لیے بڑھا دیا. وہ قوم جو خدا سے دور تھی, گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہی تھی, اسے اپنا بنانے کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان دی. تمام گناہوں کو, وہ سختی کو, وہ عذاب کو, وہ عدالت کو, وہ ججمنٹ کو اپنے اوپر لے لیا صلیب کے اوپر, اور اپنے ہاتھوں کو بھلا لیا گلے لگانے کے لیے. آمین. اور آج تک غیر قوموں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور نجات کے اندر آ گئی ہیں. بنی اسرائیل میں سے بے شمار لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور نجات کی طرف آ گئی ہیں. ان پر ہاتھ جو بڑا ہوا تھا عدالت کا, سزا کا, وہ ہٹ گیا ہے, اب بلیسنگ کا ہاتھ بڑا ہوا ہے. اور آج میں اور آپ خدا کی حضوری میں موجود ہیں, اس کا مطلب خداوند کا ہاتھ میری اور آپ کے گھرانوں پر بلیسنگ کے لیے بڑا ہوا ہے. آئیے اس برکت کے لیے ہم زوردار خداوند کے لیے تعلیم جائیں. پریز گاڈ. اس لیے بھائی بہنوں, اگر کوئی خطا ہوئی ہے, گناہ ہے, نقصان ہوتا ہے, بیماری کے اندر ہے, کوئی پرابلمز ہے, تو فوراً غلطی کو مان لیجئے, پھر بحال ہو جائیں گے. خداوند گلے لگانے کے لیے آج موجود ہے. اس نے صلیب کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا, وہ تمام گناہوں کو, وہ تمام سختی کو, عدالت کو, سزا کو جو ہماری تھی, اس نے اپنے اوپر اٹھائی تاکہ مجھے اور آپ کو بحال کرے. اور قوم بنی اسرائیل آج تک انہوں نے, خدا کا بیٹا آ بھی گیا, اس نے منادی بھی کی, مگر آج تک یسوع مسیح مسیح کو وہ قبول نہیں کرتے. یہ سخت ان کی دیکھیے کہ اقرار کر لیں, مان لیں, مگر ایک وقت آئے گا یسوع مسیح کیا کرے گا, لکھا روح سوزا خدا ان پر نازل کرے گا, پھر وہ آنسو بہائیں گے, دوبارہ بحال کیے جائیں گے, اور پھر کیا کریں گے, یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے. پھر لکھا ہے کہ
خدا کا بیٹا آسمان سے آئے گا, 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ہم زندگی بسر کریں گے, اور خدا کا بیٹا ہمارے درمیان میں ہوگا. آمین. اس لیے بھائی بہنوں, خدا کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے. اگر سختی ہے تو سختی کو دور کیجئے, مان لیجئے اپنی غلطی کو. بنی اسرائیل نے نہیں مانی, مگر خدا نے پھر اپنا بیٹا بھیج کر ان کی خطاؤں کو, ان کے گناہوں کو, ان کی سزا کو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کر صلیب پر جان دے دی, ان کو اپنا بنایا. اور آج بھی اگر کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو سو ان کے گناہ معاف. جو سخت ہاتھ بڑا ہوا ہے خدا کا, وہ نرمی کے اندر آ جاتا ہے, بلیسنگ کے لیے آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں خداوند کی ورشپ کرنی, خداوند کی پرستش کرنی ہے, خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے, آنکھیں بند کیجئے, آنکھیں بند کیجئے. خدا کا ہاتھ قوم بنی اسرائیل پر ہنوز بڑا رہا, کیونکہ وہ غلامی کے اندر گئے, پھر بھی خداوند کا ہاتھ ان پر ہنوز پڑا رہا, کیونکہ انہوں نے غلامی کے اندر بھی یسوع مسیح کو, خداوند کو نہ پکارا. گھر کی گھر تباہ ہو گئے مگر نہ پھرے. اس لیے بائبل میں کیا, اس کا ہاتھ ہنوز پڑا رہا. جھوٹے نبیوں کی بیووں بچوں پر رحم نہ کیا, اور پھر خاندانوں کے لوگ